يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. بہت بہت شکریہ. ہم کوشش کریں گے کہ آپ سے رابطہ رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. ہماری تو یہ ریکویسٹ ہے بار بار، اگر آپ علی بھائی کوئی میسیج دینا چاہیں تو پلیز آپ دیں. پھر اگر اجازت دیں تو ہم بابر بٹ صاحب سے بات کریں گے. آپ گفتگو کریں، میں موجود ہی ہوں، کیونکہ بعض دوستوں کے بھی سوالات ہو سکتے ہیں، تو میں کوشش کروں گا کہ اب تو بات تھوڑی لمبی ہوئی ہے، مختصر ان کے جوابات. میں نے اجازت نہیں آپ سے لی تھی، میں نے اجازت نہیں لی تھی سوالات کے، اس لیے میں بٹ صاحب تو ہو سکتا ہے ضرور آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں. ہاں میں اگر آپ موجود کی ہوں. بٹ صاحب کو بھی السلام علیکم، تمام موجود دوستوں کو بھی. تو میں موجود ہوں، پھر اگر کسی دوست کا سوال آتا تو پھر انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بٹ صاحب جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بٹ صاحب آپ کو علی بھائی کا تعارف ہے؟ جی بالکل ہے جی. ہاں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. پھر آپ دوست کوئی بھی بات کرنا چاہیں تو میں سنتا ہوں ساتھ بیٹھ کے، میں اور افضل بھائی سنتے ہیں دونوں. جی بہت شکریہ. اصل میں یہاں پہ تقریباً 12:30 بج گئے ہیں رات کے، اور جو نیند کے چکولے آ رہے ہیں، لیکن علی بھائی صاحب کی باتیں اتنی اچھی تھیں اور اس قدر انصاف پہ مبنی تھیں اور اس قدر صاف گوئی سے آپ نے کام لیا کہ مزہ آ رہا تھا. نیند کے باوجود میں بڑے غور سے آپ کی باتیں سن رہا تھا. تو افضل بھائی بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کیلیفورنیا میں، آپ کے ہاں تو شاید 9-10 بجے ہوں گے، اور علی بھائی صبح صبح اٹھ کے آئے ہیں، تو یہ بھی انتہائی قابل تعریف ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جو علی بھائی ہیں پیشے کے لحاظ سے صحافی ہیں اور عقیدے کے لحاظ سے احمدی ہیں. آپ میں عام جو احمدی ہے اس سے ہٹ کر آپ میں جنونیت نہیں دیکھی گئی، آپ میں جذباتیت نہیں دیکھی گئی، اور جو عام احمدیوں کے ماتھے پہ تقلید کی پٹی بندھی ہوتی ہے وہ بھی نہیں دیکھی گئی. آپ نے جو ساری باتیں ہیں وہ اچھا بٹ صاحب آئی ایم سو سوری، میری بات سنیں، شاید میں غلط ہوں تو آپ میری تصحیح کریں. ہم علی بھائی کے ہوتے ہوئے آمدیوں پہ تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مہمان ہے. نہیں میں آپ کی جذبات کو سمجھتا ہوں. مثلا ہم کوئی بھی اشارتاً ایسا لفظ استعمال نہیں کر سکتے جس سے علی بھائی کی تھوڑی سی بھی دل آزاری ہو. ہم ایک اچھے طریقے سے سوال پوچھ سکتے ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں صغیر بھائی، بالکل بات کرنے دیں. جو میں ایک حقیقت پسند انسان ہوں، اور جو یہ باتیں جو حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں یہ کڑوی اور تلخ ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ شخص منافق نہیں ہوتا. اس لیے میں خود اس پہ بڑا مضبوط یقین رکھتا ہوں، اور یہ ساری باتیں اس لیے کہ میرا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بہت جو ہے وہ یقین ہے، اور اسی کو میں اگر رب آپ مانتا اجازت ہوں. دیتی ہیں تو پھر ہم ٹھیک ہے، ادروائز چونکہ آپ مہمان ہیں اور بابر بٹ صاحب اور میں اور افضل بابر بھائی بٹ بھائی بہت اچھے ہم انسان ہیں، میزبان ہیں، اور انہوں نے تو بہت ہم یعنی میزبان جو ہے وہ مہمان کا خلاف جو ہے وہ احترام کرتا ہے. تو ہم جزاک ہاں اللہ، بہت شکریہ. ٹھیک ہے. لیکن یہ میرا خیال بابر بٹ بھائی کا حق ہے، اور ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہر وہ بات ہو جو مسئلہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک ہم مسئلے کی طے کو وہاں سے نہیں چھیڑیں گے، اس کا ذکر نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل آپ کریں، کوئی بابر ایسی صاحب بات آپ نہیں ہے. سے سوال کر سکتے ہیں. اور بابر بٹ بھائی جنہیں بابر بٹ فاضل صاحب آئی ایم ویلکم سو کیا. سوری اگر میری بات آپ کو کوئی بری لگی ہو. نہیں بابر چودھری بٹ بھائی صاحب کریں. جی، میں یہ کہنا چاہتا تھا، آپ نے مجھے روک لیا، کہ ہاں جی جو باتیں میں نے کرنی تھی 90% تو خود علی بھائی نے کر دی ہیں. بالکل صحیح. تو انہوں نے میرے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑا، اور جہاں بھی آپ نے کوئی ایسا سوال کیا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ایک طرفداری کی طرف جائیں گے لیکن وہ نہیں گئے، تو میں ان کو سب سے پہلے میں نے انہی کو مخاطب کیا ہے، افضل بھائی کو نہیں مخاطب کیا. آپ نے ناظرین اور سامعین کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ میں انہیں مرد حر کے نام سے پکارتا ہوں اور مرد حق کے نام سے پکارتا ہوں. میں ان کے جذبات کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ مجھے سچائی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں،
علی بھائی مجھے مظلوم کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، میں ان کے حوصلے کو داد دیتا ہوں اور ان کی ہمت کو سراہتا ہوں۔ اب میں جو باتیں کروں گا وہ عمومی طور پر ہوں گی، ہم یقیناً جو احمدیت ہے اس کے جو نظام میں خامیاں ہیں ہم اس کے ناقد ہیں، تنقید کرتے ہیں اس پہ، اور یہ ہمارا حق ہے۔ ہم احمدیوں پر کبھی یہ پابندی نہیں لگاتے کہ ہم میں جو خامیاں پائی جاتی ہیں ان کو چھپائیں، بلکہ ان کو عیاں کریں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے، اور یہی صحافت ہے جس کو علی بھائی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اب میں افضل بھائی کو السلام علیکم کہتا ہوں، اور جو دوسرے ہمارے ناظرین مسلمان ہیں سب کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ اور جو احمدیت میں جس طرح کے علی بھائی نے کہا اندھی تقلید کر رہے ہیں، جن کو آزادی اظہار کی اجازت تک نہیں، جو بھیڑ اور بکریوں کی طرح ہانکے جاتے ہیں، جن کی سوچوں پہ پابندی ہے، بلکہ آزادی اظہار کی ان کی جڑ مار دی گئی ہے۔ اور علی بھائی نے بالکل درست کہا کہ جدھر اکثریت جاتی ہے یہ ادھر چل پڑتے ہیں، تو ان کے لیے میں ہدایت کی دعا مانگتا ہوں۔ آپ نے شروع میں چوری صاحب اور ضیاء رسول بھائی نے جو ٹویٹس تھیں وہ سنائیں، اور پھر ایک تصویر بھی دکھائی، میں تب سے موجود تھا سٹریم میں، تو وہ ٹویٹس اگرچہ میں واضح طور پہ سن نہیں سکا، لیکن ان ٹویٹس میں جو ندا صاحبہ ہیں ان کی جو آواز تھی اس میں دکھ اور کرب کو محسوس کیا جا سکتا تھا، اور ان کا جو عزم مصمم ہے اس کو بھی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ باقی جو بیچ میں بیپس آ رہی تھی، آپ بٹ صاحب اس تصویر سے اندازہ کر لیں۔ جی میں اس پہ آتا ہوں۔ یہ جو انٹراوینس نیڈلز ان کے بازو پہ فکس کی گئی ہیں، یہ اسی لیے فکس کی جاتی ہیں کہ جب مریض کی حالت زیادہ خراب ہو، اس کو بار بار دوائی دینا مقصود ہو اور دوائی کو جلدی جسم تک پہنچانا مقصود ہو، تو یہ جو انٹراوینس نیڈلز ہیں یہ بازو پہ فکس کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ اسی لیے فکس کی گئی ہیں کہ ان کی حالت جو ہے وہ اتنی سٹیبل نہیں ہے، بلکہ حالت سنگین ہے۔ اور جو ای سی جی کی اور آکسیجن لیول چیک کرنے کے لیے انگلی پہ ایک ڈیوائس لگایا جاتا ہے، اس وقت نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا، ان کی بیپس کی آواز بھی آ رہی تھی بیک گراؤنڈ میں، تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کچھ ڈیوائسز، کچھ مشینیں ایسی ہیں جو انتہائی جو غیر معمولی صورتحال ہو یا سنگین صورتحال ہو کسی کی، تو اس وقت وہ مشینیں لگائی جاتی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ان پہ کرم فرمائے، انہیں صحت دے۔ چوری صاحب ہم ڈے فرسٹ سے ہی، افضل بھائی کو بھی پتا ہے، افضل بھائی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے ہیں، اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ شاید ان کو سلو پوائزننگ دے دی جائے یا کوئی اور اربا اختیار کیا جائے تاکہ یہ انصاف پہ مبنی کوئی فیصلہ نہ آ سکے۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے اندیشے درست ثابت ہو رہے ہیں۔ ابھی ان کو پینکریاٹائٹس ہے، اور وہ ٹویٹ میں بتا رہی تھی کہ ان کا جو شوگر لیول ہے وہ ہائی ہے، ان کے معدے میں درد ہے، ان کے جگر میں سوزش ہے، اور بہت ساری بیماریوں کا وہ شکار ہیں۔ پھیپھڑوں میں پانی کی شکایت بھی انہوں نے کی ہے، اور یہ بھی کہا کہ ان کی سانس ٹوٹ رہی ہے، تو یقیناً یہ بڑی سنگین صورتحال ہے۔ تو یوں لگ رہا ہے ہمارے یہ اندیشے تھے وہ درست ثابت ہو رہے ہیں۔ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اور محسوس کرتا ہوں، اگر بادی النظر میں دیکھا جائے تو بنیادی طور پر جو برطانیہ کا عدالتی انصاف کا نظام ہے، مرزا صاحبان مجھے اس سے نالاں نظر آتے ہیں، وہ اس سے خوش نہیں ہیں۔ جو ریاستی عدالتی نظام ہوتا ہے اس کے خلاف جماعت احمدیہ کا یا مرزا صاحبان کا ایک اپنا خود ساختہ نظام قضا موجود ہے، وہ اس کے تحت فیصلے چاہتے ہیں۔
तो क्योंकि बरतानिया का निज़ाम इंसाफ बड़ा वाज़ह है और क्रिस्टल क्लियर है, तो ये निज़ाम अहमदियों के निज़ाम क़ज़ा पे ज़रब लगाता है। अहमदियों का निज़ाम क़ज़ा बुनियादी तौर पर है क्या, जो मैं समझता हूँ, अगर अली भाई इसके खिलाफ कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये निज़ाम क़ज़ा मिर्ज़ा ख़ानदान या मिर्ज़ा साहिबान और उनके जो ओहदेदारान हैं, जो उनकी खातिर काम करते हैं, उनको तो इंसाफ मुहैया करता है, लेकिन जिनके आंखों पे तकलीद की पट्टी बंधी हुई है, जो इनके मुकल्लद हैं, जो जुनूनियत का शिकार और जज्बातियत का शिकार हैं, उनको ये निज़ाम इंसाफ नहीं दे सकता। बल्कि जो आम आमदी है, मैं समझता हूं कि उनकी ख़वातीन और खुसूसन उनकी जो बेगमात हैं या दुख्तरान हैं, वो भी महफूज नहीं हैं। ये एक वाकया नहीं, और भी कई ख़वातीन इस वाकया के बाद सामने आई हैं, जिससे ये बात वाज़ेह होती है। ये जो ओहदेदार हैं, इनकी भी जिनसी हवस होती है, हमारी तरह खाते हैं, हमारी तरह सोते हैं, हमारी तरह रहते हैं, और जब ये अपने ओहदे का या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए कुछ ख़वातीन से अपनी जिनसी हवस का उनको निशाना बनाते हैं, तो मुतासरा ख़वातीन जो होती हैं, यूं लग रहा है कि या तो उन्हें ये हमेशा के लिए अपनी लौंडियां बना लेते हैं, और या फिर अगर वो एहतजाज करें या मुंह खोलने की कोशिश करें तो उन्हें हमेशा की नींद सुला दिया जाता है। अभी चौधरी साहब, दुनिया ने अहमदियत का सिर्फ 10% हिस्सा देखा है। चौधरी साहब, जिस घर में अली भाई बैठे हैं, मैं भी उसी घर से आया हूं, आप भी उसी घर से आए हैं। ये चेहरा इस कदर भयानक है कि इसे देखकर शरीफुल नफ्स इंसान दरस जाते हैं। चौधरी साहब, मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूं, छोटा सा, ये सच्चा वाकया है, तो आप समझ जाएंगे। जिस तरह अली भाई ने अपनी गुफ्तगू में बार बार इसका जिक्र किया कि हमारे यहाँ इजहार आज़ादी नहीं है, सोच की आज़ादी नहीं है, एक फुरौनियत का रंग नजर आता है, कोई बात करे तो उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। यही वो चीजें थी जिसने हमें भी मोटिवेट किया, हमें भी तरगीब दी कि हम इस घर को छोड़कर बाहर निकल आए। जो सब हमारे गांव के साथ एक गांव है, बिल्कुल मुल्हिक है, उससे जुड़ा हुआ है, और वहां पे कुछ क्वार्टर थे जिन्हें आजी बुलंदे के क्वार्टर कहते थे। उसमें ना कुछ गदागर रहते थे किराए पे क्वार्टर लेके, और जो ठेकेदार होते थे ना, वो चूहियां लेके आते थे शाहदौले के दरबार से, गुजरात से। वो चूहे लाते थे, वहां पे उन्हें रखते थे, उनसे गदा मंगवाते थे दिन को। एक ठेकेदार इस तरह का था कि वो हमेशा चूहिया लेके आता था, चूहा नहीं लेके आता था। 2 3 4 चूहिया वो 18 18 20 20 साल की किराए पे ले आता था। सारा दिन उससे उनसे गदा मंगवाता था। एक डंडा सा उसके पास होता था, लंबा सा, कभी कभी उनकी पिंडलियों पे हल्का सा मार भी देता था। उन्हें बकायदा ट्रेन किया होता था उसने। और उसकी अगर शक्ल मुझे इस वक्त याद है, हम पहली या दूसरी क्लास में पढ़ते थे, जिस तरह पंजाबी फिल्मों का हीरो होता है ना, बड़े कर्लिंग कुंडले बाल, और कानों में उसने ईयर रिंग्स पहनी होती थी, बालियां, और मूछें रखी होती थी, बड़ा खतरनाक नजर आता था। वो क्या करता था कि रात को उन शाहदौले की चूहियों की इज्जत लूटता था, उनसे बलात्कार करता था। एक शाहदौले की चूही मर गई इस दौरान। उन्होंने खुद ही उसका गदागरों ने, वहां काफी क्वार्टर थे, जनाजा वगैरह पढ़ के उसको दफना दिया, और शोर ये किया कि इसने कोई गलत चीज खा ली है। बाद में फिर एक और गदागर था जो ठेकेदार, उसने उसका भांडा फोड़ा कि ये इसके साथ इसने बलात्कार किया है, और उस दौरान उसकी मौत हो गई। महीना 2 महीने गुजरे, गांव के लोगों की कुछ सोच इतनी लंबी नहीं होती, बड़ी शॉर्ट मेमोरी रखते हैं। तो यही काम उसने फिर एक चूही के साथ किया। दिन को उससे पैसे लेता रहा, भीख मंगवाता रहा। रात को जब उससे उसने ये जिनसी हवस का निशाना उसको बनाया,
तो उसने, वो लड़की छोटी उम्र की थी, चिल्लाना शुरू कर दिया, बड़ा शोर किया। यकीन करें और भी शाहदौले के चूहे थे। एक चूहा, देखें इंसान को अकल तो अल्लाह ने दी है, जैसी भी हालत में है, वो थोड़ी है या ज्यादा है, उसने जब ये देखा तो उसने ये समझा, ये क्यास किया कि शायद ये इसको मारने लगा है या मार रहा है। वो उठा, उसने सेन से एक डंडा उठाया और गदागर ठेकेदार को मारना शुरू कर दिया। लड़ाई हो गई। ठेकेदार जो था, एक तो उसको ये गुस्सा कि वो जिस हालत में है अपनी जिनसी हवस को बुझा रहा है और ये रास्ते में रुकावट बना है, उसने भी उसको मारा। आखिर ठेकेदार ज़ाहिर है राम सूर खाया हुआ था, बड़ी सेहत थी उसकी, वो हावी हो गया शाहदौले के चूहे पे और उसको मार मार के लहूलुहान कर दिया। ये लड़ाई सेन में हुई, कमरों से बाहर। अब जब लोग इकट्ठे हुए, लोग लालटेनें लेके आए, मुझे याद है, फ्लैश लाइट्स लेके आए, टॉर्च वगैरह, देखा कि ये क्या हो गया है। और जो शाहदौले का चूहा है वो लहूलुहान है, उसकी वो लेले लटक रही थी। अब वो बोल नहीं सकता था बेचारा, आ करता था, उंगलियां आगे पीछे करता था, बात समझा नहीं सकता था कि बात हुई क्या है। गदागर जो ठेकेदार था वो बोल सकता था। तो उसने ये मौकफ अख्तियार किया कि ये जो शाहदौले का चूहा है, ये इस चूहा की इज्जत लूटने लगा था, तो मैंने देख लिया, तो मैंने इसको मारना शुरू कर दिया है। गांव के लोग आमतौर पे जाहिल अनपढ़ होते हैं और जुनूनी भी होते हैं, लेकिन उनमें एक पढ़ा लिखा आदमी, मुझे याद है, उसने कहा कि ये तो 2-3 महीने पहले वाकया हुआ था, तुमने एक चूहा मारी थी इस तरह। खैर जब उन्होंने देखा अंदर जाके, वो खून में लथपथ चूहा चला रही थी, और जब देखा गया टॉर्च से तो उस ठेकेदार के कपड़ों पे खून था, उसकी शलवार पे खून था, जबकि शाहदौले के चूहे के कपड़ों पे कोई खून नहीं था। जिस पर उस पढ़े लिखे आदमी ने कहा कि ये सारी शरारत तुम्हारी है, जो शख्स बोल भी नहीं सकता तुम उसके जिम्मे ऐसे गुनाह लगा रहे हो। वहां पे फिर जो देहाती थे उन्होंने उसको ठीक ठाक मारा, ठीक ठाक। जो सब कहने को तो ये एक सच्चा वाकया, अगर इसे तमसीलन भी देखा जाए या पेश किया जाए, तो यकीन करें मैं बड़ी माजरत के साथ अली भाई से कहता हूं कि ये अहमदी खिलाफत की हकीकी मंजर कशी है। ये एक सच्ची तस्वीर है अहमदियत की। हमारे सामीन मेरी बात गौर से सुने। शाहदौले के चूहे कौन पैदा करता है? मुझसे पूछे, मैं कहूंगा जिला गुरदासपुर के मिर्जे। उन चूहियों के साथ बलात्कार कौन करता है? बलात्कार या ज़िना? ये जो ओहदेदार बैठे हुए हैं, उनसे पैसे कौन खाता है? मिर्जा खानदान और उनके लिए काम करने वाले लोग जो इनके ओहदेदार हैं। भीख कौन उनसे मंगवाता है? मिर्जा खानदान। चूहिया चूहे कौन है? जिनकी अकल और सोच की जड़ मार दी गई है। चौधरी साहब और अली भाई और हमारे अफजल भाई, दुनिया में हर रोज ज़िनाकारी के अनगिनत वाकयात होते हैं। ये नहीं है कि जमात अहमदिया में एक वाकया सामने आया है तो बाकी सारे दूध के धुले हुए हैं। मगर ये देखिए कि ये ज़िना का वाकया किस तरह का है। जो लोग दिन को बहिश्त बेचते हैं, जन्नत बेचते हैं, कब्रें बेचते हैं, सरों पर शरीफ लोगों वाली टोपियां पहनते हैं, जिस तरह के अली भाई ने कहा, शेरवानियां पहनते हैं, कल्फ लगी हुई शलवारें पहनते हैं। बड़ी माजरत के साथ अली भाई, रात को वो अल्फ नंगे होते हैं और शराब के नशे में धुत होते हैं और ज़िनाकारी में मसरूफ नजर आते हैं। मैं सवाल पूछता हूं, है कोई रुए जमीन पर इस तरह की कोई और मखलूक तो मुझे दिखाएं। मजहब का बहरूप तार कर जो जुल्म करे, जो जिना करे, जो कोई भी बुराई करे, वो एक आम आदमी की बुराई से ज्यादा संगीन है और उनको बाकायदा सजा मिलनी चाहिए। यही मेरा पैगाम है। मैं एक बार फिर अली भाई
کو خوش آمدید کہتا ہوں اپنے پروگرام میں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وہ بڑے ہمت والے اور بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور حق کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. وہ مظلوم کی آواز ہیں، تو ہم سب ان کے جذبے کی تعریف کرتے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ بٹ صاحب، جزاک اللہ. علی بھائی، آپ نے بٹ صاحب کی بات پہ کوئی بات کرنی ہے کہ ہم افضل بھائی سے بات کریں؟ جیسے آپ چاہیں. جی بہت شکریہ چودھری بھائی، بہت شکریہ بابر بٹ بھائی، آپ کی محبت ہے. اور یہ تو میرا خیال میرا اخلاقی اور معاشرتی فرض ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے آواز بلند کریں جو بھی مظلوم ہو. اور یہی انسانیت ہوا کرتی ہے، اور یہی انسانیت کی اعلیٰ اقدار ہوا کرتی ہیں کہ ہم کسی انسان سے، کسی جماعت سے خوف کا شکار نہ ہوں اور صرف اللہ کا خوف رکھتے ہوں. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ سچ اور حق کی بات کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرماتا رہے. تو میرا خیال اصل کریڈٹ جو ہے وہ ندا کو جاتا ہے کہ بیچاری اس وقت شدید تکلیف میں اور بیماری میں ہیں، لیکن بجائے کہ ہم ان کو حوصلہ دیتے ہیں، وہ حوصلہ دے رہی ہیں کہ آپ صبر اور ہمت سے کام لیں، اور یہ جو کیس انہوں نے معاملہ شروع کیا اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں گی. باوجود تکلیف کے انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ، ان سے گفتگو نہیں ہو رہی تھی، جس طرح چودھری بھائی نے بتایا کہ پھیپھڑوں تک میں پانی جا چکا ہے، اور پھر بھی انہوں نے بہت جو ہے وہ ضروری سمجھا کہ آپ سب تک کو جو ہے اپنی خیریت سے بھی مطلع کریں اور جو ہے وہ اپنا میسج بھی دیں. تو ان کو البتہ آپ سب دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی اور شفا دے. آمین. میں آپ کا پھر شکر گزار ہوں بابر بٹ بھائی. جزاک اللہ. جی جزاک اللہ. یہ علی بھائی یہ احمدی صحافی ہیں، یہ ندا صاحبہ کے حق میں احمدیوں کو پیغام دینے آئے. ان کا بہت بہت شکریہ. افضل بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. افضل بھائی، ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے 1 گھنٹہ 18 منٹ آرام سے چپ کر کے آپ نے علی بھائی کی بات سنی، بابر بٹ صاحب کی سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. رات کو آپ بھی جاگ رہی ہیں تو پروگرام سنا. تو آپ اس حوالے سے علی بھائی سے کوئی بات کرنا چاہیں، یا ان کا تھینک یو کرنا چاہیں، یا جو بھی بات کرنا چاہیں، یا ندا صاحب کے بارے علی بھائی کی باتیں اتنی پیاری تھیں کہ جس طریقے سے وہ بول رہے تھے، I really appreciate that. میں اپنا ہیڈ جو ہے I raise my hat for him. He is a really, really, really intellectually educated person. Talks sensibly and talks very, very nice. Very, very nice. I really appreciate you, Ali Bhai. Thank you very much for coming, and thank you very much for your opinion. And I think I don't have a single bit of doubt what you said against you. اگر آپ میری بات سمجھتے ہیں تو مجھے بتا دیں، میں اردو میں بولوں تاکہ مجھے بیماری ہے یہاں پہ. اردو میں بتا دیں تاکہ اور بھی ہمارے سامعین ہیں. نہیں نو پرابلم، میں ضرور کر دوں گا. علی بھائی آپ نے جو بھی کہا، جس طرح بھی کہا، جیسے بھی اپنا پورا جو ہے ہمیں بتایا اس کیس کے متعلق، اور اس خاص طور پر ندا کے متعلق، بیچاری کے متعلق، جو کہ اپنی ایک قسم کی بڑی ہی سسپیشس بیماریوں میں مبتلا ہے بیچاری، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آل آف اے سڈن اسے کیسے ملی ہے. جس طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا، میں سمجھتا ہوں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کے الفاظ کی برابری کر سکوں. بہت عظیم، بہت سلجھے ہوئے، بہت ہی علمی اور بہت ہی ایجوکیٹڈ ٹائپ آف آپ نے الفاظ استعمال کیے. ویری نائس، ویری گڈ. آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اور میں یار زیادہ تو نہیں بولنا چاہتا، اور بٹ صاحب بھی یہاں پر آئے، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے پیارے علی بھائی کے فیور میں ہی کہا جو بھی کہا، اس میں کوئی شک نہیں. آئی تھنک آئی ٹوٹلی اگری ود بابر صاحب جس طریقے سے انہوں نے ان کو اپریشیٹ کیا. لیکن یار ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے یہ پوری جو ان کی جو ہے آڈیو سنی ہیں، یہ جو ابھی آئی ہیں، اور یہ تصویر خاص طور پہ جو ہے نا اٹس اے ویری اسکیری، بہت ڈرنے والی، ڈراؤنی قسم کی تصویر ہے، کہ جس میں وہ بابر بھائی نے بتایا کہ ایکسٹرا نیڈلس لگی ہوئی ہے جو کہ امیڈیٹ میڈیسن پمپ کرنے کے لیے ہوتی ہیں باڈی کے اندر.
یہ اسی ٹائم ہوتا ہے کہ جب آپ کو بہت زیادہ کرونک قسم کی کوئی تکلیف ہو جائے اور آپ کی باڈی جو ہے اس کو ریئیکٹ کرنے کے لیے ایڈیشنل میڈیسن کی ضرورت پڑے، اور یہ اسی ٹائم کہتا ہے. اور جس طریقے سے انہوں نے کہا ہے بابر بٹ صاحب نے بھی کہ صاحب ان کے پھیپڑوں میں، اور اپنا چودھری صاحب آپ نے بھی کہا ہے کہ ان کے پھیپڑوں میں پانی بھر گیا ہے. یہ جو ہے یہ بذات خود پانی بھرنا جو ہے یہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اس میں آدمی بات نہیں کر سکتا. وہ اگر جو ان کا بریتھ شارٹنس ہو رہی ہے، جو سانس میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کی مین وجہ جو ہے یہ ان کے پھیپڑوں میں پانی ہے، اور یہ نمونیا کی نمبر 1 وہ ہے نشانی. اور یہ آل آف اے سڈن اس طرح جانا جو ہے، یہ ساری بیماریاں اور سب کچھ ایک دم آنا، یہ ایک بہت ہی شبہ میں ڈالتی ہیں باتیں کہ ان کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے. I don't know whether you guys will agree with me, especially علی صاحب. اگر آپ میرے سے اتفاق کریں یا نہ کریں مجھے پلیز بتا دیجئے، ٹوک دیجئے گا. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، یہ میرا ذاتی اوپینین ہے کہ جس طریقے سے میں ان کو سچویشن دیکھ رہا ہوں، یا جو ان کے مطلب ہاتھوں کی سوجن دیکھ رہا ہوں، اور کیا نام ہے ایکسٹرا قسم کی ان کے ساتھ جو ہے وہ میڈیکیٹ ان کو پرووائڈ کی جا رہی ہیں. اٹ ساؤنڈس لائک جو ہے نا یہ سارا کا سارا سسپیشیس ہے. I don't want to go that far، میں اتنی دور جانا نہیں چاہتا، لیکن میں کہنا ضرور چاہتا ہوں کہ یہ کچھ زہریلے اثرات نظر آ رہے ہیں. بابر صاحب، if you want to jump into it in my conversation, very good. I know you can go ahead. Actually, I agree with you. You can go ahead. Yeah. So نہیں، مقصد یہ کہنے کا دیکھیں افضل بھائی بہت جوان ہے. ہاں افضل بھائی، میں آپ کی بات کو سمجھا ہوں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں نے گوگل سے یہ تلاش کیا ہے کہ پھیپھڑوں میں پانی کیوں آتا ہے. یہ تھوڑا سا میں اردو میں نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے گوگل سے، دوست بھی اس پہ سرچ کر لیں. تو میں پڑھ کے سناؤں اگر آپ اجازت دیں؟ ضرور ضرور ضرور، پلیز کیری آن. ہاں جی، یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر پھیپھڑوں میں پانی کیوں آتا ہے. اگر انجائنا، ہارٹ اٹیک یا دل کے پٹھوں کی بیماری کی وقت پر تشخیص، علاج نہ کیا جائے اور ان عوامل کو کنٹرول نہ کیا جائے جو ان بیماریوں کا سبب بنے تھے، تو انجیوپلاسٹی یا بائی پاس سرجری ہونے کے باوجود انسان کے دل کے پٹھے اتنا کمزور ہو جاتے ہیں کہ ان کی خون کو آگے پورے جسم میں پمپ کرنے کی صلاحیت خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے. خون کا دباؤ پیچھے پھیپھڑوں میں اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ خون کا پانی پھیپھڑوں میں اکٹھا ہونے کی وجہ سے مریض کا سانس رک جاتا ہے. ساری رات بیٹھ کر اور کھانسی کرتے گزار دیتے ہیں. جگر پھول جاتا ہے، پیٹ کے اوپر کے حصے میں درد ہوتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، شدید کمزوری ہوتی ہے، جسم پر سوجن آ جاتی ہے. وہ تو آپ نے ان کے ہاتھ سے بھی اندازہ کر لیا. طبی اصطلاح میں اس بیماری کو پلمونری اوڈیما کہتے ہیں، جو ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ہوتا ہے. اس بیماری کی تشخیص اور علاج میں دیر یا غفلت جان لیوا ہو سکتی ہے. یہ جو میں یہاں پہ قرض کروں، جو میری سمجھ آتا ہے، دیکھیں 36 سال کی عمر، بھرپور جو جوانی ہوتی ہے لڑکیوں کی، وہ ہوتی ہے. یہ بچی جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے ذہن میں آتا ہے کہ میرے ذہن میں جو یہ شک جو ہے یہ یقین کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے. اس بچی کو کسر خلافت سے مار کے نکالا گیا ہے. یہ آخری سٹیج پہ نکلی ہیں. مثلا میں یہ کہتا ہوں اٹس ویری شاکنگ، بعضوں کے لیے ہوگا، میرے لیے خود بھی ہے. جب میں نے یہ آج ان کا آئیڈیو سنا تھا، میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کی ذات معجزہ کرے تو یہ بچ سکتی ہے. خدا معاف کرے. میری یہ دعا ہے، میری دعا ہے کہ بچ جائے. میری یہ دعا ہے کہ جس طرح ہمیں زندگی خدا نے دی ہے، ہماری بیٹیوں کو دی ہے، ہماری بہنوں کو دی ہے، وہ بھی ہماری بہن ہے. بالکل میری اللہ سے دعا ہے، جتنے سنتے ہیں ان کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے دعا ہے. علی بھائی ہیں، ان کے سامنے بھی عرض ہے. جو ہماری آواز سنتا ہے، ہو سکتا ہے خدا کسی کی سن لے.
मैं यकीन से कहता हूं वो बच्ची मर के निकली है। वो ये लगता है कि जिंदा है, लेकिन वो नाम की जिंदा है, ये मेरा दिल कहता है। वो जिंदा नहीं सही, है, खुदा सही। जानता है। ये मैं कोई मुबालगा मेजी से, मैं कोई किसी की साइड पे, किसी की मुखालफत में नहीं, मैं हल्फन कहता हूं जो मेरा दिल समझता है। उस बच्ची को पहले तो इन्होंने जुल्म इतना किया है जो हमारे सामने है। नसीर शाह की वीडियो सुन लें, वो आपके सामने है। उसके बाद देखें उस बच्ची का मिर्जा मसरूर साहब के साथ बात करते हुए बेबसी में दौड़ना, चीखना चिल्लाना, वो स्ट्रेस, एंजाइटी, बीमारियां और परेशानी इस हद तक उसने भुगती है पूरी जिंदगी। बताएं 8 साल की बच्ची हो, उसके साथ ये जुल्म हो जो लोग सुन रहे हैं। 8 साल की बच्ची को पता होता है वो क्या कर रही है। ओ खुदा के बंदो, खुदा का वास्ता, वो यादें, वो जुल्म, वो बच्ची को इन्होंने मार दिया था स्ट्रेस दे दे के। देखें ये अली भाई नाम बैठे हो तो फिर और ही को मैं लफ्ज बोलना था अभी। मिर्जा मसरूर साहब 44 मिनट में उसके सामने बैठ के उसकी चीखों पे, उसके रोने धोने पे उसको तरस नहीं आया। फिर इससे और दुख की बात यह है कि किसी ओहदेदार ने, किसी मिर्जा खानदान के बंदे ने, सगे भाई ने, किसी ने आके ऐलान नहीं किया कि देखो हमारी ये बच्ची है, इसने बात गलत की है या सही की है। की तो उसने सारी सही है, सबूत सामने है, लेकिन मिसाल के तौर पे हमारी बच्ची ने ये इल्जाम लगाए हैं, हम इन इल्जामात की तस्दीक के लिए हम ऐलान करते हैं कि हम निदा का साथ देंगे। और ये मिर्जा मसरूर साहब जो शफीक बाप हैं कादियानियों के नजदीक, एक लफ्ज उसने बोला हो आज तक कि हमारी बेटी, हमारी पोती, हमारी नवासी हॉस्पिटल में है, उसकी इयादत करें। वो जो ये कहते हैं चंदा दें चंदा दें, वो खुदा के बंदो, उसको जरूरत है आज पैसों की, उसको जरूरत है दुआओं की, उसके साथ स्टैंड करो। किसी ओहदेदार ने, किसी आमदी ने ये तहरीक की हो कि हमारे मिर्जा मसरूर, अब हमारे मिर्जा ताहिर साहब की नवासी, हमारे तीसरे मिर्जा जो हैं उनकी जनाब पोती, या मौजूदा जो हजूर उसको बेटी कहता था इनका, किसी ने ऐलान किया है? किसी ने कहा है कि हमारी बेटी अस्पताल में बिल बुला रही है, चीख चला रही है? वो खुदा के बंदो, इन्होंने उसको मार के घर से निकाला है। खुदा की कसम, ये इस इंतजार में थे कि वो थोड़ा बहुत बोलना शुरू हो गई है, कई कसरे खिलाफत में और मर गई हैं, वो मरने के नजदीक थी, बल्कि मर चुकी है मेरे कागजों में। मैं खुदा की कसम खा कहता हूँ, हल्फन में कहता हूँ, मैं जैसे अपनी बेटी के लिए दुआ करता हूँ वैसे दुआ करता हूँ उसके लिए, खुदा उसको बचाए। आज जब ये हमारे दूसरे अली भाई जो प्रोग्राम में हवाले वगैरह देते हैं, उन्होंने जब आइडियो ये प्ले की थी, मैं गाड़ी में बैठा था उस वक्त, जब निदा साहबा ने यह फरमाया कि मेरा मिशन, वो जब मेरे जनाजे को कंधा देंगे फिर जाके, इस तरह की उन्होंने बात की, अल्लाह की कसम खा कहता हूं मैं रो पड़ा था। मेरा खुदा जानता है अल्फाज को। खुदा के बंदो, इतना बड़ा जुल्म, कोई उसका भाई उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, इतना जुल्म। वो बेटी है आपकी, जो अपनी बेटी के साथ खड़े नहीं हुए, सिर्फ पैसा लेने का चक्कर है, चंदा लो, इन मलंगनियों से अपना कल्ट चलाओ। जो लोग अपनी बेटी के लिए खड़े नहीं हुए, जिन लोगों ने खड़े होने की बजाय उसको तबाह कर दिया, खुदा का वास्ता कादियानियों,
अब भी आंखें खोल लो, खुदा रसूल का वास्ता। मार के घर से निकाली आपने, अब वो मर जाए तो मलंग मलंगनियों ने ये नहीं देखना मारा किसने है। मैं इतनी मुसीबतें झेली थी कि मुझे बाज़ दफा लगता था कि मुझे हार्ट अटैक हो जाना है। अली भाई ने बताया कि 8 साल उन्होंने अपने बच्चे देखे ही नहीं। ये कल्ट, इसने कई लोगों को मार दिया इसी तरह से स्ट्रेस में। अभी अभी अली भाई बयान फरमा रहे थे, ये जो हमारे साफी भाई आमदी हैं, कि कई लोग 400 खत लिखते हैं अखराज होने पे, लोग स्ट्रेस से मर गए। और उनकी अपनी बेटी मर गई घर में, निदा उन्होंने मार के निकाली है। ये बीमारियां देखो। वो कहता है, यहां पे लिखता है गूगल में कि अगर ये जो हार्ट अटैक, दिल के पट्टे, इंजाइना और इस तरह की जो बीमारियां हैं, अगर इनकी वक्त पे केयर ना की जाए तो फिर अगली स्टेज आती है फेफड़ों में पानी की। ये स्नो पाजने दे दे के, स्ट्रेस दे दे के उसको मारना चाहते थे। उसकी आवाज दुनिया के सामने आ गई है। बाकी खुदा जानता है, अल्लाह माफ करे, वो बच जाए तो वो मुआवजा है। इन्होंने मार के निकाली है। खुदा यस, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। मैं भी यही कहना चाहता। मिर्जा ताहर के बारे में हमें इतला मिली कि मिर्जा ताहर जब वो फौत हुआ है तो मिर्जा ताहर की बेटियों ने ये क्लेम किया कि हमारे बाप को मारा है इन्होंने। बाज मलंगों ने भी क्लेम किया, कादियानी मलंगों ने, कि हमें इसका पोस्टमार्टम करने दें। उसका पोस्टमार्टम होने नहीं दिया। और ये देखो, 10 दिन पहले वो बात हुई है यार, जिस बंदे को आप 10 साल उसके बच्चे ना मिलने दें और उसके बाद कहें कि ये मर गया मिर्जा साहब को छोड़ने की वजह से। ओए वो तो मर गया मिर्जा साहब को छोड़ने की वजह से, हैं? तो ये तो मिर्जे की चोली से बैठी है। आवे ये क्यों मर गई है? ये ध्यान दिए मेरा नाना है। ओए खुदा दा खौफ करो कादियानियों, आम कादियानियों, खुदा दा वास्ता। वो जो कहते हैं ना, हुज्जत तमाम हो गई, खोल खोल के बयान कर दिया। मैं यहां पे बैठा हूं, बाबर बाब भट्ट साहब बैठे हैं, मैं यहां पे चैलेंज देता हूं, हमें आमदी दिखाएं कि 14वीं सदी वाली हदीस की तरह। मैं छोड़ जाता हूं, मैं नहीं प्रोग्राम करता। उसके बाद हमें दिखाएं चांद सूरज वाली हदीस की तरह, छोड़ देंगे, प्रोग्राम नहीं करेंगे। हमें दिखाएं बातें किधर है आपकी, छोड़ देंगे प्रोग्राम। दिखाओ किधर है आपके बादशाह, छोड़ देंगे। हमें आप दिखाओ कि इस्लाम में या कहीं कब्रें बेच के कोई जन्नत मिली हो आज तक। हमें बताओ कि 50 किस्म के चंदे किस इस्लाम की तलीम है। हमें बताओ कि 21वीं सदी में कनाडा, अमेरिका, जर्मनी के अंदर आमदियों को यूएनओ भी राइट देता है कि आपको इजहारे ख्याल की आज़ादी होनी चाहिए, तकरीर की आज़ादी होनी चाहिए, सवाल करने की आज़ादी होनी चाहिए। कादियानियों आपको है? अभी अली भाई बता रहे हैं, पत्थर के दौर के जिस तरह इंसान रहते थे उस तरह ये कादियानी जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोई चीज, फिर जिस घर को आप कहते थे ये खुदाई खलीफों का घर है, वो इस तरह का होते हैं खुदाई खलीफों के घर। अल्लाह का वास्ता, अब भी अकायद भी झूठे, बैतें झूठी, कब्रों का धंधा झूठा, चंदे झूठे। वो खुदा दा वास्ता कादियानियों, ये सब देखने के बाद भी अगर आप फिर भी आप नहीं बाज आते, खुदा की कसम सुसाइड करोगे। अकीदे का, अपने बच्चों के अकीदे का, अपने पैसों का, देखते बूझते हुए, जानते हुए इस कुफर में मर जाओगे और बच्चों को इन ओहदेदारों के हवाले कर दोगे जो अपनी सगी बेटियों से ज़िना करते हैं। वो आपकी बेटियों का क्या हाल करेंगे?
اور جب میں چوہدری صاحب معذرت، بڑی معذرت آپ کو روک رہا ہوں، ہم تھوڑے سے شاید ٹاپک سے ہٹے جا رہے ہیں، جی بڑی معذرت، ہٹے جا رہے ہیں۔ اصل میں ہم نے جو دعوت دی ہے اور علی بھائی اسپیشلی آئے ہیں، تو ہم ندا النصر صاحبہ پہ فوکس کرتے ہیں تھوڑا سا۔ علی بھائی نے ایک بڑی پیاری بات کی، ویسے تو ان کی ساری باتیں اچھی تھیں، کہ جو شخص مینٹلی ریٹارڈڈ ہو، اگر اس کے بارے میں یہ پتا چل جائے کہ یہ ذہنی طور پر تیز شخص نہیں ہے یا کم عقل ہے پیدائشی طور پہ، وہ زیادہ ہمدردیاں ڈیزرو کرتا ہے، اس کو زیادہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بھی مہذب معاشرے ہیں دیکھ لیں، ان کے لیے پارکنگ لاٹ بالکل سٹور کے قریب بنائی جاتی ہے، جو اسپیشل لوگ ہوتے ہیں ان کو ویل چیئر دی جاتی ہے، ان کو اور چیزیں دی جاتی ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ ان کو زیادہ مدد کی ضرورت ہے۔ یہاں تک کہ صرف جو آرٹسٹک لوگ ہوتے ہیں، جن کو آرٹزم ہوتا ہے، ان کے لیے بھی حکومتیں کروڑوں ڈالر خرچتی ہیں۔ یقین کریں چوہدری صاحب، یہ جو کنورسیشن ہے، یہ جو آڈیو ریکارڈنگ ہے، جب اس کو ہم سنتے ہیں تو بہت ساری باتیں ہم کیچ کرتے ہیں۔ میں سنتا ہوں تو دل پہ خنجر چلتا ہے کہ وہ لڑکی جب دوڑتی ہے کمرے میں اور چیختی ہے اور چلاتی ہے، تو خلیفہ صاحب پہ کوئی اثر نہیں ہوتا کہ وہ اس کے جذبات کو ٹھنڈا کریں، اس کو دلاسا دیں، بلکہ بات پھر وہی ہو رہی ہے کہ تم نے فلاں بندے کے سامنے خود کو پیش تو کیا تھا نا۔ تو اس طرح کی جو عورت تھی، جو لڑکی تھی ان کے خاندان میں، اس کو تو زیادہ کیئر کی ضرورت تھی، زیادہ توجہ کی ضرورت تھی۔ چوہدری صاحب خدا کی قسم، آج میں نے آپ کو بات بتائی تھی فون پہ کہ صبح وہ میرا بچہ ہے، یہ جو فش ٹینک ہوتا ہے نا جس میں مچھلیاں رکھتے ہیں، ایکویریم جس کو بولتے ہیں، تو اس میں 4 سال کا بچہ ہے، 5 کا آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر آ جاتا ہے میرے ساتھ، بڑا مانوس ہے اور پروگرام بھی نہیں مجھے کرنے دیتا، کہتا ہوتا ہے کہ بند کرو یہ سب کچھ۔ تو آج نا وہ کچھ چیز مار رہا تھا اس میں کھول کے، تو اس نے ایک مچھلی مار دی، تو میں نے اس کو ڈانٹا، اور جب ڈانٹا تو وہ نا ڈر گیا اور اوپر چلا گیا ماں کے پاس۔ آج سارا دن نہیں وہ نیچے آیا۔ چوہدری صاحب میں نے نہ صبح کا ناشتہ کیا ہے، نہ دوپہر کا کھانا کھایا، نہ شام کا کھایا، 1 بج گیا رات کا، یہاں پہ میں بھوکا بیٹھا ہوا۔ اتنا احساس ہمدردی خلیفہ میں نہیں تھا کہ اس کو دلاسے دے دیتا۔ وہ بار بار کمرے میں بھاگتی ہے اور بار بار چیختی چلاتی ہے، کیا کہیں۔ وہاں تو بٹ صاحب مرزا صاحب نے وہاں پہ تو تانا دیا، جب اس نے کئی باتوں میں دیا۔ اس بچی نے جب یہ کہا کہ میرے نانا ابو نے آپ کو جماعت جو تھی وہ صحیح سلامت دی، تو مرزا مسرور صاحب نے تو اس کی بے بسی، اس کی اس وقت پریشانی کی حالت میں بھی اس کو تانے دیے کہ آپ کے نانا نے کچھ نہیں کیا۔ علی بھائی سے پوچھتے ہیں اگر آپ اجازت دیں کہ مرزا طاہر صاحب نے جماعت کے لیے کچھ نہیں کیا آپ کے خیال میں؟ جی اگر علی بھائی اس پر بات کرنا چاہیں۔ پہلے تو افضل بھائی بہت شکریہ، آپ نے جن الفاظ کا میرے لیے ذکر کیا، اور میرا خیال یہ ہمارا اخلاقی اور معاشرتی فرض تھا، بار بار وہی بات ہوتی ہے اور وہ کردار ہمیں ضرور اپنانا چاہیے، اسی طرح انسانیت جو وہ زندہ رہتی ہے۔ اور دوسری بات، جہاں تک ندا کی جو صحت ہے اس وقت ہاسپٹل میں ہے، بیمار ہیں، اور بیمار انسان کا جو ہے وہ خیال کرنا چاہیے، جب اس کے پیارے، اس کے قریبی اور خاص طور پر جو اس سے اتفاق نہیں رکھتے وہ جا کر